الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے نور رمضان اور نور قرآن، یعنی کہ رمضان اور قرآن کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک سنیں گے تو آپ کے دلوں کے اندر رمضان کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور قرآن کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سابقہ تمام انبیاء سے افضل، جس امت پر نازل ہوا وہ امت سابقہ تمام امتوں سے افضل، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ دیگر مہینوں سے افضل، اور جس رات نازل ہوا وہ رات جو ہے دیگر راتوں سے افضل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو دو نور عطا کیے ہیں جن کی بدولت، جن کے ذریعے وہ دو اندھیروں کے نقصان سے بچیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ دو نور کون سے ہیں اور دو اندھیرے کون سے ہیں کہ جن نوروں کی برکت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ان اندھیروں سے بچ جائے گی۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دو نور، ان میں سے ایک نور قرآن ہے اور ایک نور رمضان ہے، اور جو اندھیرے ہیں وہ ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک حشر کا اندھیرا ہے۔ یعنی کہ جو رمضان اور قرآن کو تھام لے گا، ان کو پکڑ لے گا مضبوطی سے، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن پاک کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت کرے گا، تو وہ بندہ قبر میں بھی نور علی نور ہوگا اور حشر میں بھی نور علی نور ہوگا۔ قرآن پاک کی تو وارے ہی نیارے ہیں نا، کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کیا کرتا تھا، اور جب وہ مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے اور اس کے جو فیملی والے ہیں، اس کے یار دوست ہیں، اسے دفنا کر واپس پلٹ آتے ہیں، اور جب وہ قبر کے اندر اکیلا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے قبر کے اندر، تو وہ اس مرنے والے کو آ کر کہتا ہے کہ اے مرنے والے، تو مجھے جانتا ہے؟ وہ جو آنے والا حسین و جمیل شخصیت ہوتی ہے وہ اس کو نام لے کر پکارتی ہے کہ اے فلاں، تو مجھے جانتا ہے؟ تو وہ مرنے والا کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ تو وہ آنے والی شخصیت کہتی ہے کہ تو ذرا غور تو کر، میں دنیا میں تیرا گہرا دوست تھا، تیرا یار تھا، بیلی تھا۔ تو وہ مرنے والا کہتا ہے کہ نہیں بھائی، دنیا کے اندر میرے جتنے بھی یار دوست تھے، فلاں میرا یار تھا، فلاں بیلی تھا، فلاں دوست تھا، میں سب کو جانتا ہوں، سب کے ناموں کو جانتا ہوں، سب کی شکلوں کو پہچانتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ دنیا کے اندر میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میری کوئی تمہارے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی، کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ جہاں ہم اکٹھے ہوئے ہوں، ملے ہوں۔ تو وہ آنے والی شخصیت کہتی ہے حسین و جمیل کہ اے بندے، تو سوچ کہ جب صبح کا وقت ہوا کرتا تھا اور تو اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا کرتا تھا اور وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتا تھا، اور جناب والا دراز کو کھول کر قرآن پاک کو اٹھا کر چوم کر سینے سے لگا کر تو اسے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، آج میں وہی قرآن ہوں، دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا، قبر میں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو میں وہی قرآن آج تیری شفاعت کے لیے، تیری سفارش کے لیے تیری قبر میں آیا ہوں۔ تو جب بندے کوئی سفارش کرنے کے لیے قرآن آ جائے تو پھر بندے کو اور کیا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت رمضان اور قرآن اپنے بندے کے بارے میں سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ رمضان کہے گا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، حالانکہ اس کے پاس ساری آسائش و تفریحات سب کچھ موجود تھا، اس نے صرف میری خاطر سارا دن اپنا منہ بند رکھا اور افطار کا، غروب آفتاب کا انتظار کرتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے رات بھر اس کو سونے ہی نہیں دیا کہ یہ رات کو تراویح کے اندر کھڑے ہو کر نماز کے اندر میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے سنا کرتا تھا،
تو لہٰذا میں اس کو رات کو سونے نہیں دیتا تھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لی جائے گی۔ تو اتنی فضیلت ہے قرآن اور رمضان کی، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ ایک بہت ہی پیارا شعر ہے سمجھانے کے لیے کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دھیکان۔ دھیکان کہتے ہیں کسان کو، کہ یعنی کہ جب بندے کے پاس سب کچھ ہے، پانی بھی ہے، زمین بھی تیار ہے، پھر بھی اس نے اپنا کھیت نہیں بویا، اپنی فصل کو تیار نہیں کیا، تو وہ کیسا انسان ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جب بندے کے پاس زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر بھی اس بندے نے اس اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں صرف نہ کیا، اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا، معاذ اللہ گناہوں میں پڑا رہا، تو وہ کیسا مسلمان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، ایک بار اللہ نے موقع دیا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ یقیناً آپ ہمارے ساتھ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر رہیں گے تو اسی طرح کی مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی، دین کا پیغام آپ تک پہنچے گا، دین سیکھیں گے اور انشاءاللہ الکریم سکھانے والے بن جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور دیگر بھی ہمارے